السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ آج ہم اور آپ کامیابی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، جاہ و منصب حاصل ہو جائے، اسی چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ دولت، شہرت، عہدہ، منصب، عزت، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچ گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں گزشتہ بہت تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ ان باتوں میں سے یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی 15ویں شب کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار جو آئے ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی رزق کے طلبگار آئے ہم سے رزق طلب کرے ہم اس کو رزق عطا کریں گے، ہے کوئی تنگ دست جو تنگ دستی اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ آئے اس کی تنگ دستی کو، اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ باتیں گزشتہ جمعے کو مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب کو بے شمار گنہگاروں کے گناہ کو معاف کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا۔ مثال کے طور پر قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کی مثال دی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا۔ قبیلہ بنو بکر وہ قبیلہ ہے عرب کے اندر جو بکریاں اور بھیڑیاں پالتے تھے اور بے شمار بکریاں اور بھیڑیاں پالتے تھے۔ ہم اور آپ ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے، وہاں تو بے شمار بکریاں اور بھیڑیاں ہیں۔ تو مثال دینے کے لیے بتایا گیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معافی کے لیے طلبگار ہوں، اللہ کے سامنے گر گرائیں اور معافی مانگیں۔ 15ویں شب میں ایک موقع پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر سے نکل کر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہے کہ میں نے تمہارے حق میں حق تلفی کی؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ مجھے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جہنم سے اسے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کی رات، آزادی کی رات، چھٹکارے کی رات۔ کس بات سے؟ جہنم سے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گاہے بگاہے ایسی ساعتیں، ایسی راتیں اور ایسی دن عطا فرماتا ہے کہ جن راتوں کے اندر ہم جاگ کر گر گرا کر توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ یہ رات توبہ استغفار کرنے کی رات ہے، گناہوں پہ نادم ہونے کی رات ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے رزق طلب کرنے کی رات ہے، اللہ سے فریاد کرنے کی رات ہے۔ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ فریاد اللہ سے ہم کر سکتے ہیں اور اللہ ہماری فریاد کو سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے ان راتوں کے اندر۔ لیکن اتنی رحمت اور مغفرت کا عام اعلان ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے گنہگار ہیں جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسے گنہگار ہیں جن کی اس رات میں بھی، جو رات مغفرت کی رات، جو رات رحمت کی رات ہے، جو اللہ سے مانگنے کی رات ہے، انعام حاصل کرنے کی رات ہے،
اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس رات میں اللہ کی مغفرت ان کو نہیں ہوتی ہے۔ ان اشخاص میں سے پہلا شخص مشرک ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے ایسے انسان کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابری کا نہیں، اللہ تنہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو ایسے انسان کو مشرک کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس مغفرت کی رات میں مغفرت نہیں فرماتا، معاف نہیں کرتا۔ شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ۔ اسی طریقے سے دوسرا انسان وہ جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے کینہ پرور۔ کینہ پرور انسان جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، گھر بار کے لوگوں سے کینہ رکھتا ہو ان کے بارے میں، کبھی بچوں کی خاطر، کبھی کاروبار کی خاطر یا کسی معاملے کو لے کر دل کے اندر کینہ پال لیا ہو، دل کے اندر کینہ کو بھر لیا ہو اور کینے سے اس کا دل صاف نہ ہو، تو ایسے کینہ پرور انسان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ کینہ پالنا کوئی اچھی بات نہیں، ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمارا دل کینہ سے صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل ہر ایک کے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی موقع پر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے، تو ہمیں دل سے ان باتوں کو نکال دینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو دل کے اندر پالے رہیں، اس کو دل کے اندر پوستے رہیں، دل کے اندر اس کو جماتے رہیں۔ یہ کینہ پرور کی پہچان ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، کینہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا بات کرنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ کوئی انسان اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے چچا سے، اپنے پھوپھا اور پھوپھی سے یا خاندان کے کسی اور رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ بولنا بات کرنا چھوڑ دے اور اپنے دل کے اندر کینہ رکھے، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ انسان سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، اپنے دل کو بے کینہ رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو ستھرا رکھیں، اپنے دل کو کشادہ رکھیں۔ کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے سے دل کو جوڑ لیں اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے ڈاکو، ڈاکہ ڈالنے والا۔ ایک ہوتا ہے چور اور ایک ہوتا ہے ڈاکو، دونوں میں فرق ہے۔ چور وہ ہے جو آپ کی غفلت پا کر کے آپ کا کوئی سامان چرا لے، غفلت میں آپ غافل ہیں، کسی کام کے اندر مصروف ہے، وہ خاموشی سے کوئی چیز آپ کا چرا لے، اس کو چور کہتے ہیں۔ چور کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے کلائی سے۔ لیکن یہاں پر ڈاکو کی بات کر رہا ہوں میں کہ ڈاکو کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ڈاکو اس کو کہتے ہیں
جو اسلحے کی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر یا اور کسی طریقے سے بالجبر آمنے سامنے کسی کے سامان کو لوٹ لے، کسی کے سامان کو چھین لے، اس کی موجودگی میں، ایسے انسان کو ڈاکو کہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والا کہتے ہیں۔ ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کی، ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، کہ اس کے داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے۔ مخالف داہنا ہاتھ اور بایاں پیر، اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ تو ایسا انسان جو ڈاکہ ڈالتا ہو، زبردستی بالجبر کسی کے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہو، خواہ وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو یا عہدے کی بنیاد پہ ہو یا اسلحے یا ہتھیار کی بنیاد پہ ہو یا کسی بنیاد پر بھی ہو، جو کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کسی کے مال پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کے گھر و بار پر، ایسے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایسے انسانوں سے بے حد ناراض ہوتا ہے۔ یہ ناراضگی کی بات ہے، جبکہ اس رات میں اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی مغفرت جوش میں ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے چند گنے چنے افراد جو یہ اعمال کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کبھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے چوتھا شخص شرابی، عادی شرابی، شراب پینے کا عادی ہو۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کے اندر سے، اس کے قلب سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ نشہ میں ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ شراب اسلام میں مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا اللہ نے، بالکل حرام ہے۔ اب شراب کی کئی شکلیں ہیں، کون سی بھی شکل ہو جس سے نشہ آتا ہو، جس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہو، جس سے انسان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں شراب کے اندر داخل ہے۔ شراب پینے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اگر کوئی زندگی میں ایک قطرہ شراب پی لیا ہو، تھوڑا سا شراب پی لیا ہو، تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شراب بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ شراب سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، ہفتہ اور اتوار کے دن کہیں سے گزرتا ہوں تو شراب کی دکان پہ ایسی لائن ہوتی ہے جیسا محسوس ہوتا کہ فری تقسیم ہو رہا۔ اب وہ لینے والے کون ہوتے ہیں واللہ اعلم، لیکن جاتے جاتے نظر پڑتی ہے شرابوں کی دکان پہ سیٹرڈے اور سنڈے کے دن خصوصاً تو ایسی لائن، ایسی بھیڑ، ایسی قطاریں ہوتی ہے شراب لینے کے لیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فری تقسیم ہو رہا۔ لوگ اس قدر شراب پی رہے ہیں اس وقت۔ شراب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرابیوں کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے خون اور پیپ شرابیوں کو پلائے گا۔ جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ بہے گا وہ شرابی کو پلایا جائے گا جب اس کو پیاس لگے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شراب بہت بری چیز ہے۔ شراب پینے والے بہت سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں نشہ کی حالت میں، اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرابی سے بہت ناراض ہوتا ہے، اس لیے اس رات میں شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، قطع تعلق کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ قطع تعلق کہتے ہیں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لینے کو۔ ذرا سی بات ہو گئی، رشتہ ہی ختم کر لیا۔
زندگی بھر کے لیے اسے تعلق ختم کر لیا، خونی رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، قطع تعلق کرنے والا انسان گنہگار ہے اللہ کی نظر میں، اور رشتے ناطے کو ختم کر لیتا ہے، ناطے کو توڑ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ باتیں عام ہو چکی ہے، بیٹا باپ سے ناراض، بات کرنا تو دور کی بات، بیٹا اپنے باپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیٹا ماں سے ناراض، ماں بیٹے سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، ایک دوسرے سے اتنی نفرت کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی کو قطع تعلق کہتے ہیں، تعلق توڑنے والا کہتے ہیں۔ تعلق توڑنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا انسان ہو جس کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہوں اپنے بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، تو میں آج یہ پیغام دوں گا، میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ رشتے کو جوڑیں، جا کے معافی مانگ لیں، ان سے مل جائیں، گلے مل جائیں۔ جو انسان رشتے ناطے کو جوڑتا ہے اس کا مقام اللہ کے پاس بہت بلند ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بڑا مقام ہے ہمارا، رشتہ توڑنے والے نہیں، جوڑنے والوں کا۔ تو اس لیے میں آپ سے آج گزارش کرتا ہوں، اگر ہمارا رشتہ دار کوئی ہم سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ہم سے ناراض ہے، تعلقات بہت دنوں سے خراب بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بات نہیں ہو رہی ہے، تو مل کر کے گلے مل جائیں اور پرانی ساری باتوں کو، ساری تکلیفوں کو بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قطع تعلق کرنے والوں کو بھی اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ آخری اور چھٹا، والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے شب برات میں بھی۔ کتنا بھی ہم تہجد پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، لیکن ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ ماں باپ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کی آیات اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، محبت سے پیش آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، وہ ماں باپ جو ہمیں بچپن سے پال کر جوان کیا، اس قابل کیا کہ آج ہم اپنے پیر پر کھڑے ہیں، اچھی حالت میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم انہی ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم انہی اپنے والدین کو کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے ساتھ اونچی آواز سے جھڑکیاں دیتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جھڑکیاں دینا تو دور کی بات، گریبان پکڑنا تو دور کی بات، ان پہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اف بھی نہ کہنا ان کو۔ اف، لفظ اف، علماء نے بیان کیا ہے کہ
اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ بستر پر بول و براز یعنی پیشاب پخانہ کر دیں اور اس کی صفائی کرتے وقت آپ کو کچھ گرا گزرے تو اس وقت بھی اف کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکیاں نہ دینا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ جس طریقے سے بچپن میں میرے ساتھ یہ شفقت کا معاملہ رحمت کا معاملہ کرتے تھے آپ بھی ان پر رحم کیجئے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، ان کو راضی کیجئے اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص، اس کی بوڑھی ماں تھی، سچا واقعہ ہے، یہ کتابوں کے اندر درج ہے۔ اس نے اپنے پسند کی شادی کی، عشق و محبت میں شادی کی، شادی کرنے کے بعد بہو کچھ دن تک ساس کی خدمت کرتی رہی، لیکن ساس کو مرگی کی بیماری تھی، چکر آ جانا، گر جانا، ایک بیماری ہے مرگی، تو بار بار اس کو مرگی آتا تھا۔ تو بہو کچھ دن کے بعد کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں یا تمہاری ماں رہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، یا تو تم مجھے چھوڑ دو یا گھر سے ماں کو نکال دو۔ وہ بدبخت جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اسے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ماں کو ہی گھر سے نکال دوں گا، ماں کو ہی ختم کر دوں گا، چونکہ عشق کا جنون تھا اس کے اوپر، نئی نئی شادی کیا تھا اور وہ ماں باپ کے مقام سے ناواقف تھا۔ چنانچہ ایک روز وہ نوجوان چھت کے اوپر اپنی ماں کو لے جاتا ہے، جس چھت کے کنارے کنارے دیوار بھی نہیں، اور ایک کنارے میں جا کر کے ماں کو ڈھکیل دیتا ہے نیچے، ماں گرتے ہی مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم، دوسرا والدین کی نافرمانی۔ وہ شخص اپنی ماں کو گرا کر کے ختم کر دیا اور مگرمچھ کے آنسو بہایا کہ میری ماں گر گئی اور مر گئی وغیرہ وغیرہ، ہنگامہ کیا، رویا دھویا۔ کچھ دن کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان شخص کو مرگی کی بیماری لاحق کر دی، وہی بیماری جو ماں کو تھی بیٹے کو آ گئی۔ اب بیوی اس کی حالت کو دیکھ کر کہا میرے سے تمہاری خدمت کرنا، تمہارے ساتھ رہنا میرے بس کی بات نہیں، وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ اکیلا پڑ گیا۔ معاشرے کے اندر سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بدبخت وہ ہے جس نے اپنے ماں کو ڈھکیل کر کے گرا کر کے مار دیا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا، وہ تڑپتا تھا، بے چین ہوتا تھا مرگی کے اندر، لیکن کسی کو بلاتا، آواز دیتا، کوئی سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ اس نے ماں کو گرا کر کے مار دیا ہے، اور وہ تڑپتا تڑپتا ایسی رہتا تھا۔ ایک دن آیا، وہی اسی حالت میں چھت کے اوپر گیا، اسی جگہ پہ گیا جہاں سے ماں کو ڈھکیلا تھا، وہیں سے وہ گرا اسی مقام پہ جہاں پہ ماں کو گرایا تھا، اور گر کر کے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں، اور دوسرا ظلم کی سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ دو سزا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فی الفور دے دیتا ہے۔ ایک ہے ظلم، دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی یا زیادتی کرنا۔ ظلم کرنے والا انسان جو ظلم کرتا ہے، ظلم کر کے سوچتا ہے کہ میں عافیت سے بچ گیا، نہیں، یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دنیا کے اندر دے گا، آخرت کے اندر جو سزا وہ مل کے رہے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ ظالموں کو سزا دیتا ہے۔
تو یہ 6 اشخاص ایسے ہیں جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موٹی موٹی بات میں نے آپ کو سمجھا دی، آپ دل بڑا کیجئے۔ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، رشتہ داروں کو راضی کر لیں، اور دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ ہے تو اس کو صاف کر لیں، دل کو صاف کریں، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ہماری اس رات کے اندر دعائیں بھی قبول کرے گا، ہماری مغفرت بھی کرے گا، ہماری تنگی کو بھی دور کرے گا، اور ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے، اور دل کے اندر جو کینہ کپٹ ہے اس کو دور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔